لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو زندگی کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ یوتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ صرف چند نوجوانوں کا ایک گروپ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کوئی نیشنلٹی نہیں بتائی کہ امریکنز تھے، افریکنز تھے، پاکستانی تھے، چائنیز تھے، نو، ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ آگے ریسرچز آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ نوجوان کہاں کے تھے، ان کی کوئی لوکیشن کیا تھی، کہ رہتے کہاں تھے، ان کا یونیورسٹی میں CGPA کتنا آتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ کسی ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، یعنی کسی بہت ہائی فائی، ان کے والدین بہت امیر کبیر تھے اور وہ ایلیٹ کلاس کے بچے تھے۔ نہ ان کا کمپلیکشن، ان کے رنگ روپ بیان کیا گیا ہے، نہ ان کا سٹائل، نہ ان کی ڈریسنگ بیان کی گئی ہے، بس صرف ان کے ایمان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی چیک کریں۔ وہ نوجوان اپنی سہولیات چھوڑ کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کوئی یعنی کہ 50-60 سال پہلے یہ، یا 100 سال، کچھ اتنا عرصہ ہوا ہوگا، اتنے عرصے میں یہ لوگ جاگے تھے، اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی قدردانی کی کہ آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اللہ کی خاطر موو کرتا ہو، جو اللہ کی بات کرتا ہو، جو اللہ کو سوچتا ہو، جو اللہ کو محسوس کرتا ہو، اللہ اس کی قدردانی نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، یوتھ میں انسان کی ڈیزائرز اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی ٹیمپٹیشنز اس کی جو ہوتی ہیں، یعنی جو اس کی شہوات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنے ٹیمپٹیشنز کو، اپنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو لگام ڈال کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ کو اس پر بہت پیار آتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کوئی بندہ کتنی سٹرگل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وائرنگ کیا، اس کو پتا ہے کہ میرا یہ بندہ کتنی زیادہ سٹرگل کر رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مثال اس کی ایسے لے لیں کہ جتنا آپ کو برانڈڈ ڈریسز کا اور میچنگ جوتا یا جیولری کا جتنا دل چاہتا ہے آپ کی والدہ کا شاید اتنا نہیں چاہتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک ایسی پرائم سٹیج پر ہیں جہاں آپ کا پہنا اوڑا آپ کو شوق بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے، لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور آپ جناب جانے محفل بن جاتے ہیں جو ہی کہیں جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ اگر صبر کریں گی نا تو ان کا ایک ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک خاص ایج میں پہنچ کے انسان کی خواہش اتنی منہ زور نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیونکہ خواہش منہ زور نہیں رہتی، اس لیے اس کو قابو پانے کے لیے زور بھی کم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یوتھ میں آپ کو اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری انرجی اس پر لگانی ہوگی۔ ایسے شخص کی قدردانی، کیونکہ قدردانی دنیا کر ہی نہیں سکتی، قدردانی اللہ کے بعد بس ہے، قدردانی اللہ کے بعد بس ہے۔ اگر اپنے ایکشنز کی قدردانی چاہیے تو بس اللہ سے لگا لیں، کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عزیز مصر کی وائف، یعنی زوجہ عزیز مصر، ٹھیک ہے، حضرت یوسف اس وقت کوائٹ ینگ، ان کی جگہ کسی 45 سال کے مرد کو بہکاتی تو اس صورت میں اس کے لیے بھاگ نکلنا تھوڑا مشکل نہ ہوتا؟ حضرت یوسف کا کمپیریزن 45 سال کے مرد سے کریں، بھاگ نکلنا کس کے لیے مشکل ہے؟ حضرت یوسف جیسے کوائٹ ینگ مین کے لیے، جس عمر میں انسان کی ٹیمپٹیشن، اس کی خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، لیکن وہ بھاگے، ٹھیک ہے، اور اپنی ٹیمپٹنگ ایج کی ریکوائرمنٹس کو روندتے اور کچلتے ہوئے بھاگے، کیا بچانے کے لیے؟ ایمان بچانے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو ایسی ایکٹیویٹیز میں دن رات مشغول ہیں جس میں ہمارا ایمان لٹتا جاتا ہے۔
قرآن مجید جو ہی پڑھ کر رکھتے ہیں، اچانک ایک چھوٹی سی بیپ بجتی ہے تو ہم اپنا موبائل اٹھا لیتے ہیں. موبائل کے اوپر ایک لنک آیا ہوتا ہے، جو اس لنک کو کھولتے ہیں ایک نیوڈ سی پکچر اوپر آئی ہوتی ہے، نیچے جو بھی ضروری میسج ہوتا ہے وہ جو بھی ایک چیز ہے. جو ہی ہم نے قرآن پڑھا، ہماری نیکی کو ضائع کرنے کے لیے شیطان ایکٹیو ہو گیا. آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ ویو کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے فرینڈس کو آنسر کرنا بند کر دیں، لیکن تھوڑا بہت اپنے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا نوجوان یا ہم اس ایمان کے لیول پر، اس تقوی کے لیول پر کیوں نہیں آ پا رہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یکسوئی کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ہم ہر وقت یا تو اسکرین ایڈکشن میں ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمیں ہینگ آؤٹس چاہیے. ہم نے کھانا کیا ہے، ہم نے گھومنے کدھر جانا ہے، ہمارے پاس موبائل کس ماڈل کا ہے، یہی ہماری فکریں ہیں. آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، ایسی کوئی فکر. دیکھیں، ہمیشہ تذکروں سے فکریں ظاہر ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فکر میں جناب جو ہے نا گھلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے تذکروں میں یہ ہے کہ جی فلانی ماڈل نے یہ پہنا ہوا تھا اور فلانی چیز نے یہ، اور آج کل لیٹسٹ جناب ایٹریز کون سی کھل گئی ہیں، یہ ڈسکشن ہے، اور ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. یہ فارمولا عجیب سا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو علماء ہیں نا وہ مفہوم المخالفہ نکالتے ہیں. مفہوم المخالفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کو وہ نوجوان پسند ہے جو کانسٹنٹلی اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتا ہو، جو عابد کے ساتھ عبد بننے کی بھی کوشش کرتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں صرف اپنے گھر والوں کو صرف مصلی پر نماز پڑھتی ہوئی نظر نہ ہوں، بلکہ میں جب ورک پلیس پر ہوں، کالج یونیورسٹی میں ہوں، تو تب بھی میں اللہ کی بندی بن کر رہوں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جو کانسٹنٹ عبد ہوگا، ہر معاملے میں عبد ہوگا، ہر معاملے میں وہ اللہ کو یاد کرے گا. یا اس نوجوان کو، اب آپ یہ ذرا تھوڑا سا خود مفہوم المخالفہ نکالیے، اس نوجوان کو عرش میں سائے کی جگہ ملے گی یا اس نوجوان کو جو وقت ضائع کرنے والا ہو، نانسنس چیزوں میں ویسٹیج آف ٹائم کرنے والا ہو، خود کو میڈیا ایڈکشن میں اور اسکرین ایڈکشن میں لت میں اس نے لگا رکھا ہو، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر، گیمز. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی وہی سٹیٹس ہوگا؟ وہ جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، جدھر جا رہا ہے اس کے ذہن میں اللہ کی بات، اور ایک وہ جو جدھر جا رہا ہے اس کو صرف یہی فکر ہے کہ جی میں نے گھومنے کے لیے کیا اب میری پلاننگ ہے، اور میں نے کھانا کیا ہے، اور میں نے اب فردر گیمز کون سی کرنی ہے. اور یہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسے. آپ کو یہ ایکویشن درست لگتی ہے کہ دیکھیں محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر فلسطین کی وہ بچی یا وہ بچہ جس نے ینگ ہوتے ہوئے اپنی صرف دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنی شوق قربان کر دیے، اپنی ڈیزائر قربان کر دی، کیا ایسا شخص، اور وہ شخص جو فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور موبائل اور جو ہے اس طرح کی ڈیوائسز کے اوپر ایکٹیو رہا، ان دونوں کا سٹیٹس برابر ہو جائے گا؟ آپ اور میں دنیا دار ہوتے ہوئے بھی کیا دو ایسے لوگوں کو جن کا جو ہے نہ ورکنگ ملتی ہے، نہ سوچ ملتی ہے، نہ فیلنگز ملتی ہیں، ان کو برابر کھڑا کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سایہ چاہیے نا، ہمیں سایہ چاہیے. اگر نہیں چاہیے تو ابھی بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، ابھی 5 بجے کوئی زیادہ دیر نہیں ہوتی، ذرا ابھی ڈھل گئی ہے دھوپ، ذرا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے تو دیکھیں. ہمیں تو سایہ چاہیے بہت. ہم اگر اپنے اور چیزوں کو نہ بھی دیکھیں، ہماری مجبوری بھی ہے. گو کہ اللہ کی عبادت اور بندگی مجبوری سے نہیں، شوق سے کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرا کر بھی بلایا ہے، خوشخبری دے کر بھی بلایا ہے کہ بندے میرے آئیں تو صحیح. اب کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے بھی آپ سے یہ ایکویشن پوچھی ہے تو اکثر اوقات لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں ہاں کیوں نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخشے. بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم اس بارے میں ہم یہ اللہ کی اپنی ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے نا کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نہیں ہو سکتے.
آپ کبھی نوٹ کریں اندھا کیسے چلتا ہے اور آنکھوں والا کیسے چلتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک بندہ اندھا ہو تو وہ کیسے چلے گا؟ ہوا میں ہاتھ لہرائے گا، کبھی ایک دیوار کے ساتھ پٹکے گا، کبھی دوسری دیوار کے ساتھ پٹکے گا، سہارا چاہیے ہوگا اس کو چلنے کے لیے. اور ایک آنکھوں والا کانفیڈنس کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندھا اور آنکھوں والا دو ایسے اشخاص کو مثال دی ہے جس میں ایک ہدایت کو جانتا ہے اور سیدھے راستے پر دیکھ چاک کر علم حاصل کر کے چلتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو بس ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی، زحمت نہ کی اور چلتا چلا گیا، کبھی ادھر پٹک گیا کبھی ادھر پٹک گیا، بادر نہیں کیا. تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، امپاسبل ہے نا. جس کو آپ دیکھیں کہ جس کو جتنی نعمت ملی ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ